یا المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العالمین کے فضل اور احسان سے 21واں روزہ رکھا ہے جو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا آج یوم شہادت بھی ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم علیہ السلام کی ہر نسبت کے ساتھ محبت اور ہر نسبت کے ساتھ عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً تمام مساجد کے اندر خوش نصیب لوگ اعتکاف کر رہے ہیں جو شب قدر کی تلاش کے اندر آئے ہیں۔ یہاں پر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا جو معتکفین نہیں ہیں ان کے لیے شب قدر کیسے تلاش کی جا سکتی ہے اور اعتکاف والوں کو اپنے اعتکاف کو کیسے بابرکت بنانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر اعتکاف پچھلی امتوں میں ہونے کا ذکر کیا ہے۔ یہ صرف اس امت کی عبادت نہیں ہے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر کیا اللہ پاک نے تو فرمایا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو صاف کرو 4 قسم کے لوگوں کے لیے، للطائفین جو کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں ان کے لیے، والعاکفین اور جو اللہ کے گھر میں اعتکاف بیٹھے ہیں ان کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ سے اعتکاف کی عبادت چل رہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کے ذریعے سنت مصطفیٰ بنا کر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا جو عمل ہے اعتکاف کے حوالے سے، آپ نے مدینہ پاک میں ہمیشہ اعتکاف کیا، اور اگر ایک سال میں آپ سے اعتکاف رہ گیا تو اگلے سال میں نبی کریم علیہ السلام نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اور اعتکاف تو رمضان شریف کے پورے مہینے کا تھا شب قدر کی تلاش میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کرم فرمایا۔ حضور نے پہلے عشرہ میں اعتکاف کیا، اللہ کے نبی نے پھر دوسرے عشرہ میں اعتکاف کیا، تو جب 20 دن گزر گئے تو رسول کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا صحابہ میں شب قدر تلاش کر رہا تھا تو اب مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ شب قدر آخری عشرے کے اندر ہے، اس لیے اب تم میں سے جو کوئی میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اللہ کے گھر میں آ کے اعتکاف کر لے۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہی امت پہ کرم فرمایا ہے، ہمیشہ ہی کرم فرمایا ہے اور اپنی عبادت کے ساتھ اپنی امت کو شامل فرمایا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ میری سنت کی برکت سے انہیں یہ شب قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ تو یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا کرم ہے۔ اور پھر ہماری کیا مجال کہ ہم اعتکاف بیٹھیں یا شب قدر تلاش کریں۔ ہاں یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کر کے ایک شکل بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو ہم نماز پڑھتے ہیں ہماری توجہ کہاں ہوتی ہے؟ کہیں نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا نہ امام کو نہ مقتدیوں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں کھڑے ہیں۔ لیکن سرکار کا فرمان صلو کما رأیتمونی اصلی، صحابہ بس جیسے میں کرتا ہوں ویسے تم کرتے جاؤ، اللہ تمہاری نماز قبول کر لے گا۔ تو ہر عمل کے اندر جب سنت کو اختیار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس عمل کی قبولیت کو بندوں کے بہت زیادہ قریب فرما دیتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو اعتکاف ہے تو اس کا جو سب سے بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ شب قدر کو تلاش کیا جائے کہ آپ آ جائیں اللہ کے گھر میں۔ دیکھیں جب بندہ بیٹھتا ہے ایک جگہ پہ تھوڑی سی توجہ اس کی مرکوز ہوتی ہے، اور اس توجہ کے ساتھ پھر آپ دیکھیں کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کوئی بندہ گفتگو کر رہا تھا رات کے وقت کسی موضوع پر، کسی رشتہ دار کے حوالے سے، کسی اور بات کے حوالے سے، خواب میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں کیونکہ آپ کی توجہ اس چیز کے اوپر تھی تو آپ کو وہی چیز خواب کے اندر بھی دکھا دی گئی۔ تو جب بندہ 10 دن شب قدر کی تلاش میں بیٹھتا ہے تو جب وہ گھڑیاں آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر کرم فرما کے اسے آگاہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے شب قدر تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کرنا۔ اور پھر اعتکاف جو کرے گا اس کو کیا ملے گا؟ شب قدر ملے یا نہ ملے وہ الگ مسئلہ ہے۔ ملے گا کیا؟ فرمایا جو 10 دن رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرتا ہے
اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب اللہ تعالیٰ معتکف کو عطا فرماتا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کا دوسرا فرمان اس بارے میں مشہور یہ ہے کہ معتکف گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ تو جب بندہ گناہوں سے بچا رہتا ہے تو اس کے جتنے بھی وقت ہیں، جتنے صبح ہیں، جتنی شامیں ہیں، اللہ تعالیٰ ساری کے ساری وہ نیکیوں کے اندر شامل فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ سویا ہے تب بھی نیکی کر رہا ہے، وہ بیٹھا ہے تب بھی نیکی کر رہا ہے، اور وہ کھڑا ہے تب بھی نیکی کر رہا ہے، چونکہ وہ بیٹھ جو اعتکاف کیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جس طرح روزے کی حالت میں بندہ ہے، جاب پہ ہے، ملازمت میں ہے، پڑھائی کر رہا ہے، روزہ تو ساتھ چل رہا ہے، تو وہ نیکیوں کی بھی جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے، قلم نیکیاں لکھی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح جب معتکف مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو اس کا مسجد میں آنا ہی اس کی نیکیوں کے تسلسل کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے ہر لمحے پر نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر تھوڑی سی احتیاطیں کرنی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ شب قدر جو معتکفین ہے صرف ان کے لیے تو نہیں ہے، باقی عوام الناس کیا کرے گی؟ تو باقی اس نے کام بھی کرنے ہیں، اعتکاف نہیں کیا۔ تو اس صورتحال کے اندر ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اعتکاف سنت جو انہوں نے کیا 10 دن کا، ایک اعتکاف ہوتا ہے واجب، جو بندے نے منت مانی ہو کہ میں 5 دن کا اعتکاف کروں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا۔ یہ آج کل رواج بہت کم ہے، اس طرح کی منت بہت کم لوگ مانتے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے وہ نفل اعتکاف ہے، وہ ہمارے جیسے لوگوں کے لیے کہ آپ اعتکاف نہیں بیٹھے 10 دن، تو آپ کو شب قدر تو آپ کو چاہیے، آپ کو آخری عشرے کی برکات تو چاہیے، تو آپ کیا کریں؟ حکم یہ ہے کہ آپ جب فارغ ہو آ جائیں مسجد میں، جب آپ کے پاس ٹائم ہو مسجد میں آ جائیں، بیٹھ جائیں۔ لازمی نہیں کہ ظہر سے 5 منٹ پہلے ہی آئیں اور پھر چلے جائیں، آپ ظہر میں آئیں عصر بھی پڑھ کے جائیں، عصر میں آئیں تو مغرب پڑھ کے جائیں، مغرب میں آئیں تو عشاء پڑھ کے جائیں۔ اگر آپ کے پاس یہ شب لیلۃ القدر کی راتیں تاک راتیں آ گئی ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ آپ نے تراویح پڑھ کے گھر جانا ہی جانا ہے، آپ تراویح پڑھ کے آج رک جائیں مسجد کے اندر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور صبح سحری کے وقت جائیں، تاکہ جو رات کی تلاش کی اور رات کو عبادت کی جو فضیلت ہے وہ اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کو بھی عطا فرما دے۔ تو ہمیں اس طرف توجہ کی ضرورت ہے، چونکہ اعتکاف تو ہمارے پاس اب 6 لوگ بیٹھے ہیں، کئی مساجد میں 1 بندہ بیٹھا ہوگا، کسی میں 10 بیٹھے ہوں گے، تو ہم باقی لوگ کیا کریں؟ تو باقی لوگوں کے لیے بھی مسجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہاں جہاں مساجد ہے وہ ان دنوں کے اندر آئیں، اللہ کی عبادت کریں، شب قدر کو تلاش کریں، اپنے دماغ اور اپنے ذہن کے اوپر یہ بات سوار کریں کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے شب قدر کی برکات لینی ہے۔ جب آپ نیت کر کے آئیں گے تو اللہ کی رحمت کے دروازے تو پہلی بندے کے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ معتکفین حضرات کیا کریں، ان کے گھر والے کیسا رویہ اختیار کریں، جو معتکفین کے دوست ہیں وہ کیا کریں، اور مساجد انتظامیہ کیا کریں۔ اب یہ چونکہ اعتکاف کے لیے لوگ آئے ہیں تو یہ ایک پوری ٹیم ہے، ٹیم ورک آپ اسے کہہ لیں کہ ایک بندہ جو اعتکاف بیٹھا ہے وہ اکیلا تو نہیں بیٹھا، اس کے گھر والے بھی یوں سمجھیے کہ ایک فوکس ہے کہ انہوں نے افطاری بنانی ہے، سحری بنانی ہے، بر وقت ان تک پہنچانی ہے۔ اب ایک وہ بھی ٹیم ہے جو اس کے دوستوں کی ہے، جن کے ساتھ وہ پورے 11 مہینے 20 دن بات چیت کرتا رہا، گپ شپ کرتا رہا۔ تو سب سے پہلے تو جو اس کے دوست تھے معتکف کے، انہیں چاہیے کہ خدا را 10 دن اس کی جان چھوڑ دیں، 10 دن اس سے ملاقات چھوڑ دیں۔ یہ آئے گا آپ کے پاس ہی انشاءاللہ، اللہ اس کو زندگی دے، یہ آپ کے پاس ہی آئے گا۔ آپ موبائل پہ اس کے ساتھ کانٹیکٹ چھوڑ دیں، اور پھر یہ ہوتا ہے کہ 1-2 دن گزرنے کے بعد دوستوں کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، کیونکہ یہ جا کے گلہ کرتے ہیں کہ بھائی میں 10 دن بیٹھا رہا تو مجھے ملنے نہیں آیا۔ تو یہ بات غلط ہے۔ جو معتکف بیٹھ گیا ہے اسے کہیں 10 دن اللہ کے حوالے، اب تمہارا اٹھنا بیٹھنا رب کی رضا کے لیے ہے۔ معتکف کا یہی معنی ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے بیٹھا ہے، تو بھائی اس کی جان چھوڑ دی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب ہوتا یہ ہے ایک بندہ فجر کے ٹائم جو نمازی ہے دوست اس کا، وہ آ گیا گھنٹہ وہ بیٹھا رہا، ظہر سے پہلے کچھ لوگ جاگ کے کہا یا چلو ادھر جاتے ہیں نماز بھی پڑھیں گے گپ شپ بھی کریں گے، گھنٹہ وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اچھا عصر کے بعد کچھ آ کے بیٹھ گئے، بتائیے وہ کس لیے آیا یہاں پہ؟ اس نے یہاں پہ کوئی میٹنگ تھوڑی کرنی ہے، وہ تو اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے، اور ایک دوست بھی 1 گھنٹہ لگا کے جائے گا تو بتائیے اس کا ٹائم کہاں پہ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ معتکف جب اعتکاف کی نیت کرتا ہے تو اس کے لیے مسجد میں کھانا پینا مسجد کے اندر سخت گناہ ہے، بات چیت کرنا مسجد میں سخت گناہ ہے، لیکن اعتکاف والے کو اجازت دے دی گئی تو سو بھی جا، تو بات چیت بھی کر لے، تو کھانا بھی کھا لے۔ اب جو دوست آ کے بات کرے گا بتائیے وہ اپنے لیے جنت اکٹھی کر رہا ہے یا جہنم اکٹھی کر رہا ہے؟ اس کے لیے تو بات چیت کرنا جائز ہے، یہ اعتکاف بیٹھا ہوا ہے۔
اب جو باہر سے بندہ آ کے گپ شپ کر رہا ہے اس کے لیے تو کچھ بھی جائز نہیں ہے. اچھا اس نے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، رات کو آ کے بیٹھ گئے تو ان کی خدمت بھی کر رہا ہے، خدمت کر رہا ہے تو ان کے لیے تو کھانا ہی جائز نہیں ہے. مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو آپ اپنے دوستوں پر بھی رحم کریں معتکف حضرات، اور دوست بھی اعتکاف والوں پہ رحم کریں، نہ اس کی عبادت ضائع کریں اور نہ یہ یہاں بیٹھ کے گناہوں کی ڈگریاں تقسیم کرتا رہے. اب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس آئیں گے بات چیت کریں گے تو ایک تو دوستوں کے لیے گزارش ہے کہ اپنے دوست پہ رحم کریں جو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آیا ہے اور یہاں پر اعتکاف کرنے کے لیے اسے وقت دے عبادت کا. دوسرا ہے گھر والوں کے لیے. اب ایک بندہ ظاہر ہے اعتکاف بیٹھا مسجد میں، تو گھر والے سوچتے ہیں وہاں پہ کچھ اور معتکفین بھی ہوں گے، اچھا وہاں پہ لوگ دیکھیں گے اس کی افطاری کیسی آئی ہے، اس کی سحری کیسی آئی ہے، چلو ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہیں گے ہمارا بیٹا بیٹھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، تو اس کے لیے 10 دن کا مینیو بنا دیں، آج مرغ بھیجنا ہے، آج گوشت بھیجنا ہے، آج قیمہ بھیجنا ہے، آج بازار سے افطاری لا کے بھیجنی ہے، آج سحری لا کے بھیجنی ہے. بتائیے جب وہ باہر تھا آپ اس کی خدمت کرتے رہے، وہ کبھی واک کرتا رہا، کبھی گیمز کھیلتا رہا، مسجد کے اندر جب وہ آئے گا اور آپ کی یہ پیار بھرے کھانے کھائے گا تو بتائے وہ ہضم کیسے کرے گا؟ اور وہ جہاں پہ کھائے گا تو وہ جاگے گا کیسے؟ وہ یہاں پہ کھائے گا تو وہ بار بار واش روم کی طرف چکر لگاتا رہے گا. تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس کی خدمت اس کے آنے کے بعد شروع کریں کہ بھائی تم نے بہت اچھی عبادت کی ہے 10 دن، اب ہم تمہاری خدمت کرتے ہیں، تمہاری دعوت کرتے ہیں، تم نے بہت اچھا وقت گزارا ہے. تو جب تک وہ اعتکاف میں بیٹھا ہے اسے جو کچھ وہ پہلے کھاتا تھا معتکف بھی سن لے، اور جو کچھ وہ گھر میں کھاتا تھا اس سے آدھا کر دیں، اس کی خوراک آدھی کر دی جائے. کیوں؟ تاکہ اسے زیادہ نیند کا غلبہ نہ ہو. اور مسجد کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے جب بندہ کھا لیتا ہے تو اس کی بہت سی حاجات بڑھ جاتی ہیں، تو ان حاجات سے بھی وہ بچا رہے اور مسجد کی کسی بھی قسم کی بے ادبی سے وہ باز رہے، کیونکہ وہ نیکیاں تو کر رہا ہے لیکن مسجد کے اندر اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو ظاہر ہے اس کے اوپر گناہ بھی ہوگا، اسے جو ہے وہ غسل بھی اس کے اوپر واجب ہو سکتا ہے، بار بار اس کا وضو ٹوٹ رہا ہے، بار بار اسے واش روم جانا پڑ رہا ہے. اور یہ کون مہربانی کر رہا ہے؟ یہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ عدم تعاون کر رہے ہیں. کس وجہ سے عدم تعاون ہو رہا ہے؟ کہ وہ اتنے زیادہ کھانے بھیج رہے ہیں اس کے لیے کہ وہ یہاں پہ کھا کھا کے تو اس کی حالت اور اس کی طبیعت ہی خراب ہو چکی ہے. اب آگے آتا ہے کہ مساجد والے کیا کریں. تو مساجد والوں کو چاہیے کہ یہ نہیں ہے، اب معتکفین بھی سننے اس بات کو، احتیاط کریں آپ کی عبادت جو ہے وہ کیسے ہونی چاہیے. اجتماعی عبادت کا جو تصور ہے وہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، پورا سال آپ اجتماعی عبادت کریں، لیکن آپ کو جو کپڑے لگائے جاتے ہیں ایک تو یہ اس وجہ سے کہ آپ کا شرعی پردہ باقی رہے، کوئی آپ کو سوتا ہوا اس طرح نہ دیکھے. دوسرا یہ ہے کہ آپ تنہائی کی عبادت کریں، چونکہ یہاں آپ جو ہے وہ آئے ہیں اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے. کوئی بہت کمزور لوگ ہیں کہ جو صرف جو ہے وہ ذکر بیٹھ کے اکٹھے کر سکتے ہیں اور انہیں کچھ تسبیحات بھی نہیں آتی ہیں، انہیں یاد خدا بھی نہیں ہوتی ہے، تو چلو 4-5 دوست مل کے ذکر کر لیتے ہیں، مولوی صاحب اس کو کرا دیتے ہیں، وہ ایک الگ صورت ہے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، سمجھ دی ہے، تو آپ خود اکیلے بیٹھ کے عبادت کریں. اکیلا بیٹھنا ہی آپ کا اعتکاف ہے. اگر آپ نے بالکل بیٹھنا ہی ہو تو بجائے اس کے کہ آدھی رات کو آپ اکٹھے بیٹھ کے محفل نعت کریں، محفل ذکر کریں، آپ اس کے لیے وقت رکھیں عصر سے لے کر مغرب تک کا. عصر سے مغرب تک آپ اکٹھے بیٹھیں، آپ اپنے حال احوال بھی کر لیں، نعت شریف پڑھ لیں، دعا کر لیں. اجتماعی عبادت جو ہے وہ عصر سے لے کر مغرب تک کر لیں. افطار بھی اکٹھی کر لیں، افطاری بھی اکٹھی کر لیں. باقی معاملات کو آپ علیحدہ کر دیں تاکہ ہر بندے کو یہ نہ ہو کہ جی آپ ہمیں لفٹ نہیں کراتے ہیں، اعتکاف بیٹھے ہو آپ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں ہیں. بھائی وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے نہیں آیا، وہ اللہ کی عبادت کے لیے آیا ہے. تو یہ جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے، یہ اس بات کے اوپر اگر عمل کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا. اور پھر علماء کرام جو مساجد کی انتظامیہ ہے، جو امام مسجد ہے، انہیں کیا چاہیے؟ انہیں چاہیے کہ کم از کم ان کی نماز ٹھیک کرا دیں، وہ وقت دیں. آج کل لوگوں میں سیکھنے کا رواج نہیں ہے. معتکف یوں سمجھے کہ میں نہ پروفیسر ہوں، نہ میں ڈاکٹر ہوں، نہ میں انجینئر ہوں، نہ میں کوئی بہت زیادہ ایم فل ہوں. وہ کہے کہ میں بس طالب علم ہوں، اور طالب علم کا کام ہے سیکھنا. یقین جانیے بڑے بڑے چیمپئن ہیں تبلیغ کے، بڑے بڑے چیمپئن ہیں تقریروں کے، بہت سال تک تبلیغ کرتے رہے، سال تک نمازیں پڑھتے رہے، لیکن نماز پڑھنا نہیں آتی. سبحانک اللہم تک نہیں سنا سکتے. سننا شروع کریں تو وتبارک اسمک وتعالی جدک، سارے یہی کرتے رہیں گے اور تقریریں سن لیں ان کی آپ. اور اشہد ان محمد الرسول اللہ، یہ ایسا جملہ ہے
بہت افسوس ہوتا ہے کئی لوگوں کو جب وہ اقامت پڑھتے ہیں اور ان کا زیادہ زندگی میں وقت ان کا باہر گزرا ہوتا ہے تبلیغ کے اندر، وہ جا رہے ہوتے ہیں کبھی مبلغ بن کر، کبھی کسی کے پاس کبھی کسی کے پاس، اور اشہد ان محمد الرسول اللہ کا کلمہ نہیں بول سکتے، نہیں کہہ سکتے۔ آپ بتائیے آپ کی عبادت کہاں گئی جب آپ کو بنیادی چیزیں ہی نہیں آتی، آپ کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی، آپ کا کلمہ ہی درست نہیں ہے، محمد الرسول اللہ کا لفظ آپ نہیں پڑھ سکتے، تو پھر آپ کی عبادت کہاں گئی؟ تو ان 10 دنوں کے اندر جو معتکفین کی جو بنیادی ذمہ داریاں ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ سب سے پہلے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی نماز درست کرے، جو مسائل ہیں اس کے سیکھے، اور یہاں مساجد والوں کو چاہیے ان کو اوپر رحم کریں، تھوڑا وقت دیں ان کو، تاکہ ان کی نماز کم از کم یہ 10 دن کے بعد جائیں تو یہ نماز ان کو آتی ہو۔ جو یہ 40 سال تک، 50 سال تک، 20 سال تک نہیں سیکھ سکے، ان 10 دنوں کے اندر نماز سیکھ کے چلے جائیں تو انشاءاللہ ان کی ساری زندگی سنور جائے گی۔ نماز سیکھ کر جائیں۔ اور پھر دیکھیں اعتکاف والوں کی جو بنیادی ذمہ داری ہے یہ پہلی صف اعتکاف والوں کے لیے ہے، لیکن آپ اگر بیٹھے رہیں گے اپنے اس اعتکاف خانے میں تو پہلی صف میں آپ کے لیے جو نماز تو کوئی نہیں بچھائے گا، وہ تو ایک امام کے لیے بس کافی ہے۔ تو اس لیے آپ کا کام ہے کہ مسجد کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہو، سویا ہوا، ادھر رہ رہا ہو، اور پھر اسے پہلی صف نصیب نہ ہو تو اس سے بڑا بدقسمت پھر کون ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے جو پہلی صف ہے آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ شامل ہونا ہے۔ آپ اتنی بڑی ثواب ہے آپ کے لیے کہ 5 وقت اگر آپ کو تکبیر اولیٰ اور پہلی صف مل جائے، آپ کی نماز تراویح مکمل ہو، آپ کی کوئی رکعت نہ رہی ہو کسی بھی نماز کے اندر، اور آپ جو ہے وہ گناہوں سے اور برائیوں سے بچے رہیں، تو اس سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو اگر آپ کی نماز ہی رہ جائے یا رکعت رہ جائے آپ کی، آپ بھلے ساری رات جاگتے رہیں، تو وہ جو باہر محلے سے اٹھ کے آیا ہے اور پہلی صف میں آ کے نماز پڑھی ہے وہ تو اعتکاف والوں سے درجہ اوپر لے گیا ہے کہ وہ باہر سے آ کے پہلی صف کا نمازی بن گیا اور تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھ لی، اور معتکف جو ہے وہ وضو کرتا رہ گیا اور معتکف بیٹھا رہا۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے معتکف کی جو بنیادی ہے کہ وہ تھوڑی سی نماز اپنی درست کر لے، پاکی نہ پاکی کے مسائل سیکھ لیں۔ بڑے بڑے حاجی ہوں گے، ہمارے جیسے قاری ہوں گے، حافظ ہوں گے، امام تک ہوں گے، استنجے کا طریقہ نہیں آتا، استنجا بچانا کیسے ہے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا۔ تبلیغ بھی ہو رہی ہے، تقریر بھی ہو رہی ہے، ہر مجلس میں 4-5 بندے بیٹھے ہوں تو اس کا خطاب ہو رہا ہوتا ہے۔ ہماری حالت یہ ہے، اور پوچھئے کہ غسل کے فرائض کتنے ہیں نہیں پتا، وضو کے فرائض کتنے ہیں نہیں پتا، استنجا کا صحیح طریقہ کیا ہے، پیشاب کیسے خشک کیا جاتا ہے نہیں پتا۔ اور ہم اعتکاف بھی کر رہے ہیں، ہم مبلغ بھی ہیں، تبلیغ بھی کر رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، عمرہ بھی کر رہے ہیں، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن جو بنیادیں ہم نے سیکھی نہیں ہیں۔ تو یہ رمضان المبارک جہاں عبادت کا مہینہ ہے وہاں کچھ سیکھنے کا مہینہ ہے، سیکھ کر جائیں تاکہ پتہ چلے کہ آپ اعتکاف کیا ہے اور آپ کو اللہ نے اپنے دین کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ تو یہ چند جو بنیادی باتیں تھیں، اس کے اندر کوشش کریں کہ شور و غل نہ ہو۔ یہ خاص طور پہ 2 سے 3-4 دن گزرتے ہیں تو دوست و احباب بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں اور معتکفین بھی آپس میں ہی وقت گزارنے کو جو ہے وہ غنیمت سمجھتے ہیں، تو اس صورتحال میں ان کے شور کی آواز نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ مسجد کی بے ادبی پھر ایک الگ گناہ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر آپ نے نہیں کھڑے ہونا، آپ آئے اللہ کے گھر میں، اب یہاں سے آپ کو کوئی دھکے ہی دے کے نکالے تو 10 منٹ نکلیں، ورنہ نہ نکلے، سوائے کس کے کہ ظاہر ہے قضائے حاجت ہے، یہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے جب واش روم جانا ہے یا کوئی ایسی حاجت پوری کرنی ہے تو وہ آپ کی مسجد سے باہر ہے، وہ مسجد کے اندر تو نہیں ہے، سوائے اس مجبوری کے، یا جس کا کوئی کھانا لانے والا نہیں، شریعت نے اس کو بھی اجازت دی ہے، جا کے فوراً کھانا اٹھا کے خود لے آؤ، یہ بھی شریعت نے اجازت دی ہے، سختی نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی نماز جنازہ، کوئی محفل نعت ہو جائے، کوئی کچھ ہو جائے، آپ کو جانے کی اجازت نہیں ہے، غسل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جمعہ کا غسل چونکہ سنت ہے علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ آپ غسل ٹھنڈک کے لیے کرتے رہیں، میری طبیعت بڑی بے چین ہے، میں روزانہ گھر نہاتا تھا، یہاں میں نہیں نہا پا رہا، آپ کو اجازت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ وضو کرنے کے لیے جائیں اور آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں، اس کے علاوہ آپ کو باہر جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ آپ اللہ کے گھر میں کے مہمان بنے ہیں، یہاں ہی آپ نے اپنا سارا وقت گزارنا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ گھر والے بھی اپنی ذمہ داری کو سمجھے اور دوست و احباب بھی سمجھے، اپنے دوست پہ رحم کریں، معتکف خود بھی رحم کرے اپنی ذات کے اوپر کہ اتنا قیمتی وقت اللہ نے آپ کو اتنا اچھا موقع عطا فرمایا ہے، اور مساجد کی انتظامیہ بھی کوشش کرے کہ ان کو کچھ سکھا کے بھیجے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔